الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حضرات محترم، آج آپ حضرات کے سامنے، ناظرین اکرام کے سامنے جو گفتگو کرنی ہے روزے کے سلسلے سے احکامات، اس کے کچھ مسائل کی طرف آپ حضرات کو متوجہ کرنا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ مسلسل جو ہے گفتگو جاری ہے۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 9 تاریخ ہو گئی، اور آپ حضرات جو ہے سن رہے ہیں۔ بہرحال مولا اہل بیت معصومین علیہ السلام کے صدقے میں آپ لوگوں کو تمام جو ہے آفات و بلیات، جتنے بھی مومنین مومنات ہیں، سب کو جو ہے محفوظ رکھے۔ تو بہرحال روزے کے سلسلے سے کچھ مسائل کی طرف اشارہ کر دیں کہ دیکھیں، اول تو یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا روزہ قضا ہو گیا ہو اور پھر جو ہے وہ آئندہ سال تک ہے نا کوئی عذر پیش آ جائے، تو آئندہ سال تک یعنی پھر آئندہ ماہ رمضان المبارک آ گیا اور اس نے قضا نہ رکھا ہو، تو پھر وہ جو ہے قضا بھی رکھے گا، اور ہر روزے کے عوض جو ہے ایک مد طعام فقیر کو دے گا۔ اب اگر جو ہے کوئی شخص بیمار ہو اور یہ بیماری جو ہے طول کھینچ لے، مثلا بیمار ہے ماہ رمضان المبارک میں، اور پھر یہ جو ہے بیماری کئی سال تک بیماری رہے، طول کھینچ لے، تو پھر وہ جو ہے جو آخری روزہ ہوگا، آخر والا جو مبارک رمضان مبارک ہوگا، تو اس کا قضا رکھے گا، اور باقی جو ہے روزے کے عوض میں وہ ایک مد طعام فقیر کو دے گا، ہے نا۔ اب مثلا جو ہے جو جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے، جان بوجھ کر جو ہے نا روزے کو باطل کر دے نا، تو اس کا جو کفارہ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کا جو ہے ہم نے اکثر ذکر کیا اور آپ حضرات کو معلوم ہے، تو دہرانا مقصود نہیں۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے روزے سے ہو اور اسے یہ معلوم ہو کہ مثلا جو ہے ہمارے دوست احباب ہیں، اب وہ روزہ خوری کر رہے ہیں، اب وہاں جائیں گے نا تو زبردستی جو ہے جبراً زبردستی کھلا پلا دیں گے، روزے کو باطل کر دیں گے، زبردستی ہے نا منہ میں ڈالیں گے، تو پھر جو ہے ایسی جگہ نہ جائے روزہ دار۔ دیکھیں، اگر جو ہے سحر کے وقت روزہ دار جو ہے وہ کھا پی رہا ہو اور اسے فوراً معلوم ہو جائے کہ سحر کا وقت ختم ہو گیا، تو فوراً جو ہے وہ رک جائے، ہے نا۔ اب اس کے بعد جو ہے نا کھائے، یا اس کے منہ میں جو لقمہ ہو، معلوم ہو گیا کہ وقت ختم ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے اسے نگل لے، ہے نا، اس کے بعد جو ہے نا پیٹ کے اندر اتار لے، کھا لے، تو پھر اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، اور اس پہ جو ہے کفارہ بھی واجب ہو جائے گا، کہ روزہ بھی رکھے گا اور کفارہ بھی وہ جو ہے
دے گا اگر جو ہے آمدن معلوم ہو جائے کہ وقت ختم ہو گیا اور آمدن جو ہے وہ نگل لے یا مثلاً جو ہے اس کے منہ میں ہو. یا اسی طرح دیکھیں مثلاً کھانے پینے کے بعد سحری کے وقت جو ہے حلال کرنا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر معلوم ہے کہ کوئی چیز جو ہے دانت میں اس کے ریخ میں رہ گئی ہے اور دن میں جو ہے کسی وقت جو ہے وہ منہ کے اندر حلق کے اندر جو ہے چلا جائے گا، تو پھر اسے چاہیے کہ ضروری ہے کہ وہ حلال کرے، ہے نا. یا اسی طریقے سے اگر جو ہے یہ معلوم ہو کہ ناک میں دوا ڈالے گا تو حلق کے اندر اتر جائے گا، تو پھر جو ہے صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے پھر دوا ناک میں ڈالے، ہے نا. لیکن اگر جو ہے علم نہیں ہے نا، معلوم نہیں کہ جائے گا حلق تک کہ نہیں ناک میں ڈالے، علم نہیں ہے نا، تو پھر جو ہے کوئی حرج نہیں ہے. پھر اگر علم نہیں ہے تو بہرحال تو مکروہ ہے، لیکن اگر علم ہو جانتے ہوئے ایسا نہ کرے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ مثلاً دیکھیں انجیکشن وغیرہ جو ہے نا لیتے ہیں تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا. یعنی آمدن جان بوجھ کر ایسا کام کرے کہ جو روزہ باطل کر دیتا ہو، اختیاری حالت میں جو ہے معلوم یہ ہوا کہ وہ روزہ نہ رکھے تو اس پہ جو ہے کفارہ واجب ہو جائے گا، ہے نا. اور معمولی بیمار ہو، مثلاً جو ہے زکام ہے یا بخار ہے، نقاہت معمولی ہو، تو اس کی وجہ سے جو ہے انسان روزہ نہیں چھوڑ سکتا، ہے نا. معمولی جو ہے بیمار ہو تو نہیں چھوڑ سکتا. ہاں اگر جو ہے اس قدر بیمار ہو کہ رکھ نہیں سکتا، شدید تکلیف کا سبب ہو، ہے نا، شدید مثلاً جو ہے کسی مرض میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، امید ہو، تو پھر جو ہے وہ روزہ نہیں رکھے گا. یا مثلاً جو ہے ڈاکٹر یہ کہہ دے نا کہ آپ روزہ نہ رکھیے، تب بھی روزے کو نہیں چھوڑ سکتا، ہے نا. وہ روزے کو نہیں چھوڑ سکتا. ہاں خود اسے جو ہے یہ معلوم ہے کہ اس سے جو ہے شدید کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا، اس کے جان کے لیے خطرہ ہے، تب وہ روزہ نہیں رکھے گا. یا ایسی کوئی بیماری ہے کہ جس کے بارے میں جو ہے یہ معلوم ہو، اس کی عقل بھی کہے، جو عقلا ہے نا، عقلا جو ہے صاحب نظر جو ہے دقیق نظر جو رکھتے ہیں اس طریقے سے، یا طبیب ہو، ان کے نظر میں یہ درست ہو، ہاں کہ اس کے لیے جو ہے بہت زیادہ تکلیف کا سبب، یعنی بہت بڑا کوئی نقص ہو جائے گا، کوئی بیماری پیدا ہو جائے گی، اس کے لیے جو ہے خطرہ ہے، تو پھر وہ جو ہے روزہ نہ رکھے. یعنی اگر جو ہے صاحب نظر جو ہے اس کے نظر میں یہ بات اگر درست ہو تو پھر جو ہے اس کے لیے روزہ نہیں ہے. اب جو ہے جو آمدن ہے نا روزہ نہیں رکھ رہا ہے، اس کے لیے تو ہے نا کفارہ جو ہے 60 روزہ ہے. ایک روزے کے عوض میں جو ہے 60 روزہ رکھے گا، وہ بھی 31 دن مسلسل رکھے گا، پھر پے در پے رکھے گا. نہیں تو پھر جو ہے وہ 60 فقیر کو جو ہے نا پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا. اور یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو جتنا ہو سکے گا وہ صدقہ دے. یہ بھی نہیں ہو سکتا، پروردگار کے بارگاہ میں تو بس استغفار کرے، پھر اس قابل ہو جائے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ پھر جو ہے کفارہ ادا کرے گا، ہے نا. یعنی یہ جو ہے اس وقت ہے کہ جب اس قابل نہ ہو، لیکن جو بعد میں اس قابل ہو گیا تو پھر وہ جو ہے کفارہ دے گا. اب اگر جو ہے کوئی شخص روزہ رکھ لے اور اسے معلوم ہو جائے کہ یہ روزہ جو ہے جو ہم نے رکھا ہے یہ بہت بڑا جو ہے ہمارے اندر نقص ہو جاتا ہے، یعنی کوئی بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ جس روزے کے بارے میں اسے احتمال تھا لیکن روزہ رکھ لیا، تو پھر جو ہے وہ بعد میں اس روزے کی قضا کرے گا. سمجھے آپ، بعد میں جو ہے وہ روزہ رکھے گا. تو جس میں جو ہے صرف قضا ہے، مثلا جو ہے سفر کی حالت میں ہے روزہ نہیں رکھا، بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، تو پھر وہ جو ہے صرف قضا رکھے گا کہ مثلا 2 روزہ چھوٹ گیا، سفر میں گیا مثلا 1 روزہ چھوٹ گیا، 4 روزہ چھوٹ گیا، تو پھر جو ہے وہ
قضا رکھے گا۔ اب بہرحال جو بوڑھے ضعیف اس قابل نہ ہو، شدید تکلیف ہو، تو پھر ان کے لیے جو ہے واجب نہیں ہے۔ اب وہ جو ہے ہر روزے کے عوض جو ہے ایک طعام فقیر کو دے گا۔ کئی روزہ دیکھیں جو ہے اگر قضا ہو جائے، کئی روزے کا جو ہے اگر کفارہ دے رہا ہو تو ایک فقیر کو بھی وہ دے سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ماہ صیام، ماہ رمضان المبارک کہ انسان جو ہے اس مہینے میں اور زیادہ جو ہے بندگی کرتا ہے، اور زیادہ پروردگار کی عبادت کرتا ہے۔ دیگر جو 11 مہینے ہوتے ہیں اس کے بنسبت جو ہے اور زیادہ جو ہے مائل ہوتا ہے عبادت کی طرف۔ اور جو ہے جو 11 مہینے جو حالات ہوتے ہیں، اب اس مہینے میں جو ہے آپ دیکھیں کہ بہت سے انسان جو ہے ایسے ہوتے ہیں کہ بہت سی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں۔ تو انسان کو یہ چاہیے کہ یہ جو روش ہے کہ مثلا جو ہے سحر کے وقت اٹھ رہا ہے، سحر کے وقت جو ہے اٹھ رہا ہے اور جو ہے دعائیں پڑھ رہا ہے، تو لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ یہ جو مشق کر رہا ہے یہ مبارک مہینے میں، تو یہ سلسلہ جو ہے پورے مہینے باقی رہے اور اس طریقے سے عبادت کرے، بندگی کرے، ہے نا، روزہ رکھے کہ روزہ ایسا نہ ہو کہ صرف جو ہے کھانے پینے کو ترک کرنے والا روزہ ہو، یعنی نفس جو ہے اس کے کنٹرول میں ہو، وہ نفس کے تابع نہ ہو، ہے نا۔ ایسا یعنی ایسا روزہ نہیں دیکھے کہ ملتا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ سفر پہ جا رہا تھا، ظاہر سی بات ہے کہ آج کا زمانہ تھا نہیں، ہے نا، پہلے دور میں لوگ سفر بھی کرتے تھے اور لوگوں پہ اعتماد بھی ہوتا تھا، بعض جو ایسے ہوتے تھے۔ تو ایک شخص جو ہے سفر کر رہا تھا تو راستے میں دیکھا کہ ایک شخص ہے جو عبادت کر رہا ہے، بیابان میں صحرا میں نماز پڑھ رہا ہے۔ تو دیکھا کہ یہ تو عبادت گزار ہے، یہ تو نمازی ہے، تو اس کے پاس کچھ چیزیں تھیں، اس نے سوچا کہ امانت کے طور پہ اس کے پاس رکھ دے، اور جب ادھر سے واپس آئیں گے تو پھر ہم لے لیں گے۔ تو وہ شخص جو ہے اس کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہا کہ دیکھو تم عبادت گزار ہو، نماز پڑھ رہے ہو، کچھ چیزیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ امانت کے طور پہ ہم تمہارے پاس رکھ دیں۔ تو اس نے کہا کہ دیکھیے صرف ہم نماز نہیں بلکہ ہم روزے کے بھی حالت میں ہیں، اس وقت روزے سے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے، اب اس نے سوچا کہ یہ تو عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور روزے سے بھی ہے، اب جو ہے اسے دے دیا کہ یہ اپنے پاس رکھو، ابھی جو ہے ہم جا رہے ہیں سفر پہ، کچھ دور جا رہے ہیں، واپس آئیں گے تو ہم تم سے لے لیں گے۔ جب واپس آیا تو کیا دیکھا کہ یہ شخص جو ہے موجود نہیں ہے، فرار ہو گیا، امانت لے کر فرار ہو گیا۔ جب واپس آیا دیکھا موجود نہیں ہے، تب اس نے جو ہے ٹھنڈی سانس کھینچی اور کہا کہ دیکھو ایسے عبادت گزار سے ہوشیار رہنا، یعنی کہ جو نماز کے ساتھ جو ہے روزے سے بھی ہو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو منفی اثرات ہے، لہٰذا جو ہے انسان کو پورے وجود کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ گفتگو کر رہے تھے کہ اس مہینے میں آپ دیکھیں کہ انسان سحر کے وقت جو ہے بیدار ہو جاتا ہے، اس کی جو ہے مشق ہو جاتا ہے اٹھنا، لہٰذا یہ سلسلہ جو ہے نا پورے 11 مہینے جو ہے باقی رہے، اور اس موقع سے زیادہ غنیمت جانتے ہوئے استفادہ کرے، نماز شب پڑھے، جتنی ہو سکتا ہے نماز شب جو ہے وہ پڑھے، ہے نا۔ خود جو ہے آپ دیکھیں روایت میں یہ ہے کہ رسول اسلام نے جناب جابر سے فرمایا کہ جابر تمہیں معلوم ہے کہ ابراہیم جو ہے یہ خلیل خدا کیوں ہیں، معلوم ہے؟ اس کے بعد رسول اسلام نے فرمایا کہ 2 وجہ سے، پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ فقراء کو دیتے تھے، ان کے یہاں مہمان ہوتے تھے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ نماز شب پڑھا کرتے تھے۔ تو نماز شب کی اتنی اہمیت ہے، روایت میں یہ ہے کہ جس طریقے سے اہل زمین والے ستارے سے استفادہ کرتے ہیں،
उसी तरीके से उस घर से है ना आसमान वाले इस्तिफ़ादा करते हैं। यानी जो है यहाँ जिस घर में नमाज शब होती है तो उस घर से जो है नूर निकलता है। तो नमाज शब के सिलसिले से आप देखेंगे बराबर सुनते रहते हैं मुक़द्दस अर्दवेली के सिलसिले से कि वो शब की तारीकी में कुएं से पानी खींच रहे थे डोल से, लेकिन जैसे ही डोल को खींचा तो क्या देखा कि हीरे और जवाहरात हैं। फिर जो है डोल को कुएं में डाल दिया, फिर जो है दोबारा डोल खींचते हैं तो फिर देखते हैं कि वही हीरे जवाहरात हैं। तो अब जो है ये गमगीन हो जाते हैं मुक़द्दस अर्दवेली और परवरदिगार की बारगाह में ये दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमें जो है पानी चाहिए, हीरे और जवाहरात नहीं, हमें पानी चाहिए ताकि हम वज़ू करें और वज़ू करके नमाज शब पढ़ें। ये गमगीन हो गए, सोचने लगे है ना कि हमसे जो है कौन सी गलती हो गई, ख़ता हो गई है। अब सोचने लगे और दुआ करते हैं। तो अब आप देखें तीसरी बार जब डोल डालते हैं और कुएं से खींचते हैं तो फिर जो है पानी निकलता है। तो नमाज शब की बहुत अहमियत है ना। देखिए कि रवायत में ये मिलता है कि एक शख्स ने मौला अली से कहा कि मौला हम जो है नमाज शब पढ़ना चाहते हैं, इरादा करते हैं और इरादा करके हम सोते हैं कि हम उठकर नमाज शब पढ़ेंगे, लेकिन मौला हम जो है उठ भी नहीं पाते और उठ भी जाते हैं तो फिर नमाज शब नहीं पढ़ पाते। तो इमाम ने कहा कि तुम अपने आमाल की तरफ गौर करो, यानी तुम्हारे जो है गुनाह हैं, तुम्हारे गुनाह हैं कि जिसकी वजह से जो है ये तौफीक नहीं है कि तुम नमाज शब पढ़ो। यानी चाहते हुए भी ये गुनाहों की वजह से तुम्हें ये तौफीक नहीं है। तो ये गुनाह जो है ना गोश्त में जो है उसी तरीके से असर करता है जिस तरीके से चाकू जो है गोश्त पे असर करता है ना, सरायत कर जाता है इंसान के पूरे जिस्म में है ना, खून में जो है वो सरायत कर जाता है। तो नमाज शब है, इसकी अहमियत है। या जैसा कि जब लोगों ने जो है मजनू से कहा लैला लैला करते रहते क्या है, तो उसने भी जो जवाब दिया, कहा कि जितने भी बुलंद मंजिल तक पहुँचे हैं लैल यानी रात है ना, तो वो जो है रात की वजह से यानी रात की तारीकियों में है ना जिन्होंने इस्तिफ़ादा किया है। यही इबादत है कि शब की तारीकी में चाहिए कि वो जो है नमाज शब को फरामोश न करे। नमाज शब के सिलसिले से एक बहुत दकीक वाक़या जो है आपको सुनाऊँ। मरहूम आयतुल्लाह क़ाज़ी नजफ़ अशरफ में थे, तो उनके ज़माने में तो ये नजफ़ अशरफ में जाते थे, नमाज़ पढ़ाने जाते थे। और एक शख्स था, उसका नाम जो है वो कासिम था और बहुत वबाश बदमाश था और उसका काम ही था बस चोरी चमारी करना है ना, इधर उधर पूरी रात जो है बैठकर गुजारता था ना, महफिल करता था और जो है मस्त रहता था, चोरी चमारी करता था, बहुत बदमाश था। लोग जो है उससे डरते भी थे, मार पीट करना ये तमाम चीज़ें जो है उसके अंदर पाई जाती थी। बहुत मशहूर था अपने दौर में ज़माने में बदमाश। लेकिन जो है वो जो है मरहूम आग़ाई क़ाज़ी का जो है वो मुरीद था, अक़ीदतमंद बहुत था कि यहाँ तक कि जब ये हरम से निकलते थे, नजफ़ अशरफ से जब निकलते थे तो ये जो है दूर खड़ा हो जाता था, इन्हें देखता था और जब गुज़रते थे तो ये करीब आ जाता था, आने के बाद सलाम करता था, मुसाफ़िया करता था, हाथों का बोसा लेता था और फिर जो है वो चला जाता था। तो इसी तरीके से वो करता था कि जब निकलते थे, ये बदमाश तो था ही,
مشہور تھا، جب نکلتے تھے نماز کے بعد تو وہ فوراً سامنے آ جاتا تھا، سلام کرتا تھا، ہاتھوں کا بوسہ لیتا تھا۔ تو ایک مرتبہ جو ہے دیگر شاگردوں نے، آغا قاضی کے شاگردوں نے کہا کہ دیکھیے یہ تو بہت مشہور ہے، بدمعاش ہے نا، اور یہ اچھا آدمی نہیں ہے، اور آپ سے جو ہے برابر اس طریقے سے ملتا ہے، لہٰذا جو ہے لوگ کیا سوچیں گے نا، لوگوں کو معلوم ہوگا تو لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو ان سے جو ہے دوستی ہے، یہ ایسا شخص ہے اور ان سے جو ہے یہ دوستی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، رہنے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اتفاق سے پھر جب دوبارہ وہ ملا تو انہوں نے سوال کیا ہے نا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم ہمیں مانتے ہو؟ کہا ہم آپ کو مانتے ہیں، ہم آپ کے عقیدت مند ہیں۔ تو کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، جب یہ بات ہے تو ہم اگر تم سے کچھ کہیں گے تو تم اس پہ عمل کرو گے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ دیکھیے، آپ جو کہیے ہے نا، ہمارے بس میں اگر ہوگا تو ہم وہ جو ہے وہ کریں گے۔ بہرحال وہ تو بدمعاش تھا، ہو سکتا ہے اس نے یہ سوچا ہو کہ مثلاً یہ کہیں کہ ہے نا فلاں کو ہے نا اڑا دو، یا یہ کر دو، یا یہ مال ادھر سے اٹھا لو، یہ جو بھی بہرحال ہاں کر دیں گے۔ اس نے کہا بدمعاش تو تھا ہی، کہا آپ کہیے، ہمارے لائق ہوگا تو کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بہت بڑا عمل نہیں ہے، ہم صرف جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ تم جو ہے نماز شب پڑھو۔ اس نے کہا کہ ہمیں تو نماز آتی نہیں ہے، اور دوسری چیز یہ کہ جو واجب نماز ہے وہ تو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، یعنی دن میں جو پنجگانہ نماز ہے وہ تو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور آپ جو ہے نماز شب کی باتیں کر رہے ہیں۔ کہا کہ نہیں، دیکھو رات میں جو ہے تم بیدار رہتے، یا سو بھی جاؤ تو نصف حصہ گزرنے کے بعد جو ہے تم بیدار ہو جاؤ، بیدار ہونے کے بعد جو ہے تم نماز شب پڑھو۔ تو اس نے کہا کہ ہمیں تو نماز پڑھنی نہیں آتی ہے۔ تو پھر کہا کہ ٹھیک ہے، گھبراؤ نہیں، ہم جو ہے بول دیں گے اور جو ہے لوگ سکھا دیں گے تمہیں۔ تو جو شاگرد تھے بہرحال انہوں نے بتایا دیکھو اس طریقے سے نماز پڑھنی ہے۔ تو آخرکار جو ہے ایک دن جو ہے وہ شب میں گیا، جب انہوں نے یہ کہا، اگر قاضی نے، ان کا مرید تھا، ہو گیا تھا، تو بہرحال جب یہ کہا اب وہ اپنے گھر پہ گیا۔ جب اپنے گھر پہ گیا، اب جو ہے رات میں سویا، نصف حصے کے بعد جو ہے وہ سویا، پھر اس کے بعد نیند سے بیدار ہوا صبح کی اذان سے پہلے سحر کے وقت۔ اب جب بیدار ہوا اور اپنے حجرے سے نکلا، صحن میں آیا، آنگن میں صحن میں آیا، حوض تھا، اندھیری رات ہے، اب جو ہے صحن میں کھڑا ہوا، اب سوچ رہا ہے، اس کے اندر جو ہے ایک عجیب انقلاب پیدا ہو گیا ہے نا، سب کی تاریکی میں سوچ رہا ہے کہ ہم نے جو ہے کیا کیا، ہم نے جو ہے یہ گناہ کیا، ہم نے یہ گناہ کیا۔ اب جو ہے شب کی تاریکی میں اس نے جو ہے نماز شب پڑھی۔ اب وہ جو ہے نماز شب کا پابند ہو گیا، اور یہاں تک کہ وہ جو ہے تمام نمازوں کو جو فرض تھا وہ جو ہے انجام دینے لگا۔ اس نے جو ہے توبہ اور استغفار کیا، یہاں تک کہ اس قدر جو ہے وہ عبادت گزار ہو گیا، اس منزل پہ پہنچ گیا کہ علماء لکھتے ہیں، خود آیت اللہ العظمیٰ بہجت آپ دیکھیں وہ بھی بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اس قدر جو ہے یہ عبادت گزار ہو گیا، متقی اور پرہیزگار ہو گیا کہ لوگ جو ہے اس کے پاس آتے تھے، ہے نا، اور آنے کے بعد کہتے تھے کہ دعا کر دو۔ پانی لوگ لے کر آتے تھے کہ اس پانی میں تم جو ہے دم کر دو، ہے نا، اور اس پانی میں جو ہے وہ شخص دم کر دیتا تھا، لوگ پیتے تھے تو انہیں جو ہے شفا مل جاتی تھی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہی جو ہے نماز شب ہے نا، نماز شب کہ جس کے بے شمار جو ہے برکتیں ہیں، اور انسان کے اندر جو ہے بہت سی تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہے، انسان کے وجود میں ہے نا ایک جو ہے انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ لہذا بہرحال مختصر یہی ہے کہ یہ جو ایام ہے، خاص طور سے ماہ رمضان المبارک میں، اگر جو ہے مثلا جو ہے جو انسان اس عمل کو نہیں انجام دے رہا ہے تو کم سے کم جو ہے اس مہینے میں کہ سحر کے وقت جو ہے
بیدار ہو جاتا ہے، اگر سوتا ہے تو اس مہینے میں اسے چاہیے کہ وہ انجام دے، جتنا وقت ملے، جتنا پڑھ سکتا ہو اس کو انجام دے، اور انشاءاللہ جو ہے یہ اگر مشق ہو گیا تو اسے جو ہے باقی رکھے، کہ صرف جو ہے یہ ایک ماہ نہیں بلکہ جو ہے اس کے علاوہ جو 11 ماہ ہے نا اسے بھی ان مہینوں میں بھی انجام دے۔ تو بہرحال یہ ماہ مبارک الرمضان ہے، اور اس میں جو ہے ہمیں کثرت کے ساتھ جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، بندگی کرنی چاہیے۔ دیکھیں سعی کے ساتھ جو ہے محنت کے ساتھ جو ہے ضروری ہے کہ ہم جو ہے دعا کریں۔ آج کل کے جو حالات ہیں، جو دور ہے، جو زمانہ ہے، کہ پروردگار جو ہے ہم سب کو تمام آفات اور بلیات اور پریشانیوں اور یہ جو وبا ہے، اس بیماری ہے، اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار وہ افراد کی جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، جو نیک حاجات ہو، پروردگار اسے قبول فرمائے۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار ہمیں اپنے وظائف اور ذمہ داریوں سے آگاہی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار سید سجاد کا واسطہ، علی ابن ابی طالب کے طیب و طاہر روح کا واسطہ، کہ جو بیمار ہیں جہاں کہیں بھی، گھر پہ ہیں یا ہاسپٹل میں ہیں، جہاں کہیں بھی، پروردگار انہیں جو ہے شفائے عاجل عنایت فرما۔ پروردگار جناب مسلم کا واسطہ کہ وہ افراد کی جو سفر میں ہیں، اپنے اہل و عیال، اپنے عزیز دوست اور جو ہے اپنے گھر والوں سے دور ہیں، پروردگار انہیں جو ہے بہترین اسباب مہیا فرما، تاکہ اپنے اہل و عیال اور اپنے رشتہ دار کسی مجبوری کی بنا پہ دور ہیں، تاکہ وہ ہم ان لوگوں سے ملاقات کر سکیں۔ بہرحال کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعۃ فی کل ساعہ، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم سلمکم اللہ، اللہ حفظک انشاءاللہ۔